صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ماہ ذیشان شعبان المعظم کی تشریف آوری ہو چکی ہے، اور ہم اس کی بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شعبان المعظم بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے۔ طیب و طاہر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المطہر و رمضان المکفر، یعنی شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کفارہ ہے۔ تو اس مقدس اور مبارک مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، کون کون سی اس میں اہم عبادات بطور خاص شعبان معظم میں کی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے انشاءاللہ کچھ سنانے کی کوشش کریں گے کہ شعبان المعظم جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ویسے تو سارا سال ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، البتہ اب شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور سبحان اللہ شعبان المعظم کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں اور برکتوں کے کیا کہنے کہ اس ماہ ذیشان کو محبوب رحمان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو چونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس میں درود پاک کی بطور خاص کثرت کی جاتی ہے، اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ شہر الصلاۃ علی النبی، کہتے شعبان جانے جانا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ جس طرح اس بندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر، پس وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا۔ تو خیال رہے کہ یہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی صرف ایک برکت ہے، اس کے علاوہ بھی جو برکات ملتی ہیں سبحان اللہ، کہ حدیث پاک کے مطابق جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، سارا سال پڑھنا چاہیے، اس میں خصوصیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کہ ہم نے اکثر صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی بھی برکات سنی ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن کئی جگہ پہ کثرت درود پاک پڑھنے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کثرت درود پاک پڑھنے سے یہ فوائد ملتے یہ فوائد ملتے۔ آئیے میں کثرت درود پاک کی چند برکتیں بھی عرض کرتا ہوں، ان کو بھی سن لیجئے اور اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے اوپر عمل کی بھی کوشش کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی مختلف احادیث مبارکہ میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے روز جلد نجات پانے والا ہوگا، اور کثرت سے درود پاک کی برکت سے روز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا روز قیامت سرکار علی وقار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کی گرمی میں سایہ عرش نصیب ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک کا قرب نصیب
نصیب ہوگا۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اور کثرت سے درود پاک کی برکت سے فکریں ختم ہوتی ہیں، غم مٹتے ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق بڑھتا ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود پاک کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، بلکہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر یہاں تک کرم ہو جاتا ہے کہ بیداری میں ہی لذت دیدار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ شیخ سیدہ شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ روزانہ 40,000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرتے ہیں، اس کی برکت سے الحمدللہ ہمیں بیداری ہی میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کثرت سے درود سے مراد کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھا جائے تو کثرت میں شمار ہوگا۔ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کے نسخے یعنی رسالہ 72 نیک اعمال میں روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ نیک اعمال نمبر 8 میں ہے کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھا؟ اگر ہم 72 نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے والے بن جائیں تو بعض علماء کے نزدیک انشاءاللہ عز و جل ہمارا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ یاد رہے 313 بار درود شریف پڑھنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مگر اب تو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ چل رہا ہے، درود پاک پڑھنے کے خاص ایام ہیں، تو اب تو ہمیں چاہیے کہ بس ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکان پر گھر میں کہیں ہوں بس ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔